نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔ حمد و ثنا بزرگی کبریائی اللہ رب العزت کی شان اقدس کی تعریفوں کے ساتھ انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین سید الآخرین امام المتقین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر۔ عزیز سامعین کرام، سابقہ خطبہ جمعہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ تھا۔ اس خطبہ جمعہ میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ ہمیں اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں مالک کائنات نے جو ہمیں توفیق بخشی اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اس توفیق کے ساتھ ہمیں آئندہ بھی نیکیاں کرنی چاہیے۔ اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی عبادات کی، نماز تراویح کی، صدقہ، خیرات، جتنے بھی امور ہم رمضان المبارک کے مہینے میں سر انجام دیتے ہیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے، کہیں وہ ضائع نہ ہو جائیں، برباد نہ ہو جائیں۔ آج کا یہ خطبہ جمعہ بھی اسی عنوان اور اسی موضوع سے ہے۔ آج کے اس جمعہ میں ہم دیکھیں گے ہماری زندگی میں وہ کون سے معاملات اور کون سے امر ہیں جو ہماری عبادات کو، ہماری نیکیوں کو برباد کر سکتے ہیں، تاکہ ہم ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کے غزوہ میں خود بھی شریک تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی ایک بہت بڑی تعداد آپ کے ساتھ کافروں سے اسلام کی بلندی کے لیے اور اسلام کی شان و شوکت کے لیے لڑائی کر رہی تھی۔ امام منذری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الترغیب و ترہیب، انہوں نے نیکی کرنے کی جو بندے کے اندر رغبت اور شوق پیدا کرتی ہیں حدیثیں، اور جو کسی گناہ سے بچانے والی حدیثیں ہیں، ان کو جمع کیا ہے۔ پھر اس کتاب کے دو حصے کر دیے گئے۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے
اس کتاب میں جو حدیثیں صحیح سند سے تھی ان کو الگ، اور جن کی سند اسناد میں کمزوری تھی ان کا حصہ الگ کر دیا گیا۔ صحیح ترغیب و ترہیب میں 2883 نمبر حدیث ہے یہ۔ انس بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، قتل غلام منا، غزوہ احد کے اندر ہمارے ساتھ انصار میں سے، مدینہ میں سے ایک بڑا دلیر نوجوان تھا، وہ لڑائی میں شریک ہوا اور اس لڑائی میں وہ لڑتا رہا۔ اتنی جواں مردی سے، اتنی دلیری سے، اتنی بہادری سے اس بندے نے اسلام کے دشمنوں کا مقابلہ کیا کہ پروردگار کائنات کی طرف سے اسے شہادت کی موت اس میدان میں نصیب ہو گئی۔ جب شام کو جنگ بند ہوئی، لوگ اپنے اپنے مقتولین کو، اپنے اپنے فوجیوں کو، اپنے اپنے لشکروں کو تلاش کرنے لگے۔ یہ جو لڑکا تھا، یہ نوجوان تھا، اس کی والدہ اس کو تلاش کرتی ہوئی آئی، ایک جگہ پہ اس کی ڈیڈ باڈی مل گئی، اس کا جسم ملا، جسم پر زخم ہی زخم لگے ہوئے ہیں۔ کئی اور صحابہ بھی اس خاتون کے ساتھ تھے، اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی خاتون کے ساتھ، اپنی صحابیہ کے ساتھ تھے۔ عورتیں بھی جنگوں میں آتی تھیں زخمیوں کا علاج معالجہ کرنے کے لیے، دیکھ بھال کرنے کے لیے، ان کا کھانا وغیرہ پکانے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کا پیار بھی دنیا کا ایک مثالی پیار اور ایک مثالی محبت ہوتی ہے۔ ماں نے اپنے بیٹے کو اپنی گود میں رکھا، فَمَسَحَتْ عَنْ وَجْهِهِ التُّرَابَ، وہ جب مقتول ہو کے نیچے گرا، زمین کی مٹی اس کے سارے چہرے پر اس کی گرد و غبار پڑ گئی تھی۔ اس ماں نے بڑی محبت کے ساتھ اپنے دوپٹے کے ساتھ اپنے بیٹے کے چہرے سے مٹی کو صاف کیا۔ کچھ اور صحابی تھے، انہوں نے اس نوجوان کے جسم کو جب پلٹایا تو فوجدوا، انہوں نے دیکھا صخرۃ مربوطۃ علی بطنہ من الجوع، جنگ تھی غزوہ احد، اسلام میں مدینہ کے ابتدائی دور کی جنگ تھی، مسلمانوں کی معیشت بڑی کمزور تھی، کھانے پینے کی چیزیں اتنی نہیں تھیں، اشیاء خرد و نوش کم ہونے کی وجہ سے اس نوجوان کو بھوک بہت زیادہ لگی تھی۔ جنگ سے پہلے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اس نے کہا کہیں یہ نہ ہو کہ میرا پیٹ خالی ہے، میں دشمن کا مقابلہ نہ کر سکوں۔ اس نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر رکھ کے اوپر مضبوطی سے کپڑا باندھ لیا تھا تاکہ میرا جسم سیدھا رہے، میں دشمنوں کا مقابلہ کروں۔ فوجدوا صخرۃ مربوطۃ علی بطنہ، لوگوں نے دیکھا کہ اس کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے۔ اب اس بندے کی عظمت کا اندازہ کریں۔ نمبر 1، یہ اسلام کی عظیم ترین عبادت جہاد میں ہے۔ نمبر 2، جہاد بھی غزوہ احد ہے۔ نمبر 3، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنگ کی قیادت کر رہے تھے۔ نمبر 4، اس بندے کے حالات یہ ہیں کہ کھانے کو کچھ نہیں ملا، لیکن اس نے کمزوری نہیں دکھائی، لڑائی کے لیے اپنے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے۔ نمبر 5، بزدلی سے نہیں لڑا، اس قدر دلیری سے لڑا ہے کہ زمین پہ گرا تو پورے چہرے پر مٹی پڑ گئی۔ ماں ماں ہوتی ہے، پیار اس کا، محبت اس کی، اس کا انداز بڑا انوکھا ہوتا ہے، بڑا نرالا ہوتا ہے۔ ماں نے اپنے دوپٹے سے بیٹے کے چہرے کو صاف کیا اور بیٹے کی طرف منہ کر کے کہنے لگی، ہنیئا یا بنی بالجنہ، اے میرے بچے تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے جنت عطا کر دی ہے۔ پیچھے اللہ کے رسول کھڑے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے کہا وما یدریکی،
اے میری صحابیہ، تجھے کس طرح پتا چلا کہ اس کو اللہ نے جنت عطا کر دی ہے؟ تو کیا جانتی ہے؟ شاید اس بندے نے کبھی زندگی میں لا یتکلم بما لا یعنیہ، اس بندے نے اپنی زندگی میں کبھی اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ کہا ہو جس جملے کی وجہ سے آج اس کی ساری نیکیاں برباد ہو سکتی ہوں۔ پتہ چلا کہ نیکیوں کی حفاظت کے لیے سب سے زیادہ ضروری حفاظت عقیدے کے ساتھ ساتھ، منہج کے ساتھ ساتھ ہم مسلمانوں کے لیے اپنی زبان کی حفاظت ضروری ہے۔ اس کی عبادت کی 5 خوبیاں میں نے عرض کی، اپنی مثال آپ ہیں وہ 5 خوبیاں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عظیم ترین عبادت کے ضائع ہونے کی وجہ یہ نہیں کہا کہ ہو گئی، اپنا شک ظاہر کیا کہ اگر اس بندے نے کبھی زندگی میں اپنی زبان کا غلط استعمال کیا ہو تو ہو سکتا ہے اس کی ساری عبادت برباد ہو جائے۔ پتہ چلا اس حدیث سے کہ بعض دفعہ انسان کی عبادت وہ بڑے عظیم مرتبے پر ہوتی ہے، بڑے اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں لوگوں کی نظروں کے سامنے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا ثواب اور بہت بڑا اجر اس کا بیان ہوا ہوتا ہے۔ لیکن عین ممکن ہے انسان کی گفتگو، انسان کا کلام، انسان کی باتیں اس کی عبادت، اس کی بربادی کا سبب بن جائیں۔ 2883 نمبر حدیث صحیح ترغیب و ترہیب میں ایک اور مثال ہم دیکھتے ہیں اسی حوالے سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، مسلم شریف کی حدیث ہے 2988 نمبر حدیث، یہ صحیح بخاری میں بھی آتی ہے 846 نمبر پر۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان الرجل لیتکلم بالکلمات ما یتبین فیہا یذل بہا الی النار، ایک آدمی وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، کسی جگہ پر بیٹھ کر اپنے یاروں میں، دوستوں میں، دکان پہ، مکان پہ، بیٹھک میں، رشتہ داروں کے گھر میں، مہمان کے روپ میں، کسی چوک میں، کسی ہوٹل میں، وہاں بیٹھے بیٹھے اس کی زبان سے ایک بات نکل جاتی ہے۔ وہ بات اسے نہیں اندازہ ہوتا کہ یہ بات جو میری زبان سے نکلی ہے، اس بات کا مطلب، اس بات کا مفہوم کہاں تک جا سکتا ہے۔ لا یلقی لہا بالا، وہ توجہ نہیں کرتا، لیکن وہ بات اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ کریم اس بندے کے لیے قیامت تک کے لیے اپنا راضی ہونا لکھ دیتے ہیں۔ پھر وہی بندہ یا اللہ کا کوئی اور بندہ، ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، لیتکلم بالکلمات یذل بہا الی النار، وہ بندہ اپنی کسی محفل میں، کسی دوستوں کے اکٹھ میں بیٹھ کر کوئی بات کرتا ہے، لا یلقی لہا بالا، اس بات کے بارے میں سوچ بچار نہیں کرتا کہ زبان سے نکلنے والے لفظ اللہ تعالیٰ کو کتنا ناراض کر سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ بندہ جہنم میں جاتا ہے، اور جہنم کی آگ میں اتنی گہرائی میں جا کر وہ گرتا ہے، ابعد مما بین المشرق الی المغرب، اتنا گہرا جہنم کی آگ میں اس کا مقام ہوتا ہے، اتنی دوری، جتنی دوری مشرق سے یہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، وہاں سے لے کر یہاں پہ سورج غروب ہو جاتا ہے، اتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان بھی نہیں، جتنی گہرائی آگ میں اس کی جگہ کی بن جاتی ہے۔ وجہ زبان سے ہونے والی بات، زبان سے نکلنے والا فکرہ۔ 2 حدیثیں ہو گئی، نیکیوں کی حفاظت، اس کے لیے زبان کی حفاظت ضروری ہے۔ تیسری حدیث، اور یہ حدیث بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ آج کے دور میں ہم میں سے ہر بندہ مفتی ہے،
ہر بندہ فتویٰ آپ کو دے سکتا ہے، اور ہمارا ایمانی جنازہ نکل چکا ہے۔ سب سے زیادہ اسلام کے اندر بھی جو کبیرہ گناہ ہے وہ انسان کی زبان کرتی ہے۔ جھوٹ کبیرہ گناہ زبان سے، چغلی کبیرہ گناہ زبان سے، غیبت کبیرہ گناہ زبان سے، تہمت کبیرہ گناہ زبان سے، جھوٹی قسم کبیرہ گناہ زبان سے، مسلمان پر لعنت کرنا کبیرہ گناہ زبان سے۔ چلتے جائیں، ایک لمبی لسٹ ہے کبیرہ گناہ زبان سے۔ میں اور آپ سمجھتے ہوں گے کہ یار چھوڑو، یہ زبان تو ہمارے جسم کے اندر ایک چھوٹی سی چیز ہے۔ میری اور آپ کی نظر، میری اور آپ کی سوچ، اس میں زبان چھوٹی ہے، لیکن حقیقت میں نہیں۔ حقیقت میں آپ قرآن و سنت کھول لیں تب بھی قرآن و سنت کے حوالے سے زبان کی قیمت کیا ہے۔ اگر آپ اس بات کو سمجھ لیں، میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ اور میں اس معاملے میں شاید وہ نصیحت حاصل کریں جو ہماری عبادتوں کی بہترین حفاظت کی ضمانت ہمیں دے دے۔ اسلام کے اندر زبان کی قیمت کیا ہے؟ ایک بندہ کسی سے غلطی سے قتل ہو جائے، دین اسلام، اس کا قانون، دین اسلام والا دستور، یہ انگریزی قانون کی بات نہیں میں کر رہا، دین اسلام کا جو قانون ہے، آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے اندر اس بندے کو دیت دینی پڑے گی جس نے کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دیا۔ دوسری طرف ایک مسلمان کسی کی زبان کاٹ دیتا ہے، دین اسلام کے اندر اس کو بھی وہی سزا ملے گی دیت کی جتنی کسی کی پوری جان ختم کرنے کی سزا ہے۔ یعنی اس نقطے کو اگر آپ دیکھیں، جتنی قیمت ہماری پوری باڈی، پورے جسم کی ہے، اتنی ہی قیمت اس منہ میں موجود ہماری چھوٹی سی زبان کی ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کو ضائع کر دے، قیمت کتنی ہے؟ میں نے عرض کیا ایک دیت۔ دیت کسے کہتے ہیں؟ یہ مسئلہ بڑا سمجھنے والا ہے۔ ہمارے ہاں باتیں بڑی سیدھی سی چلتی ہیں، دین کی کوئی بات آ جائے ہم اس کو بڑا لائٹ موڈ میں سنتے ہیں۔ دیت کیا ہے؟ ایک بندہ دوسرے بندے کی، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی زبان کاٹ دے، ضائع کر دے، اسے دیت دینی پڑے گی جتنی دیت پوری جان کی دینی پڑتی ہے۔ دیت کی قیمت کتنی بنتی ہے؟ دین اسلام نے 4 آپشن دیے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر اونٹ۔ اونٹ کتنے دینے ہیں؟ 100 اونٹ دیت میں دینا پڑتا ہے۔ اونٹ کتنے کا ہے؟ اسے 100 سے ضرب آپ دے لیں۔ زبان کی قیمت دین اسلام کے اندر۔ اگر کسی کے پاس اونٹ نہیں، وہ گائے دینا چاہتا ہے، 200 گائے دینی پڑیں گی۔ اسلامی قانون یہ ہے، ایک بندے سے کسی مسلمان کی زبان ضائع ہو جائے، 200 گائے، یا اس کی قیمت آپ بنا لیں کتنی بنتی ہے۔ کسی کے پاس بکریاں ہیں، 2000 بکریاں دینی پڑیں گی۔ ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے سونا دینا ہے، کتنا سونا اسے دینا پڑے گا؟ آج کے حساب سے اس سونے کی اگر قیمت لگائیں 1000 مسکال، آج کے حساب سے 3 کروڑ 60 لاکھ 3 کروڑ 60 لاکھ انسانی زبان کی قیمت آج کے دور میں بنتی ہے، دین اسلام نے مقرر کی ہے۔ ڈاکٹروں کے پاس جائیں، وہ بتاتے ہیں اس چھوٹی سی زبان پر 8000 بڈز موجود ہیں۔ سائنس کہتی ہے 8000 چھوٹی چھوٹی جگہ ہیں اس زبان کے اوپر، جو ہمارے منہ میں جب ہم چیز ڈالتے ہیں وہ ذائقہ محسوس کر کے ہمیں بتاتی ہے کہ تو نے جو منہ میں ڈالا ہے اس کا ذائقہ کیا ہے۔ 8000 بڈز، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو عطا فرمائے۔ جب اتنی مہنگی چیز ہے، جب چیز مہنگی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ملنے والی اس کی رہنمائی والی جو بک ہوتی ہے، تعلیمات ہوتی ہیں، وہ بھی بڑی اہم ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے سب سے زیادہ مسلمانوں کی عبادت، اس کو برباد کرنے والی مسلمان کے پاس جو چیز وہ اس کی زبان ہے۔ تیسری حدیث سنن ابی داود میں 4901 نمبر حدیث ہے، 4901۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کان رجلان متآخیین فی بنی اسرائیل،
بنی اسرائیل قوم تھی، دو آپس میں محلے دار آدمی تھے، بڑی یاری دوستی تھی ان کی۔ وہ یاری دوستی سے اوپر آ کے ایک دوسرے کے سگے بھائی بنے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں والا رہن سہن، سلوک، برتاؤ، چال چلن، لین دین وہ کیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک کان احدہما مجتہدن فی العبادۃ، ایک اللہ کی بڑی عبادت کرتا تھا، نماز کے اندر، زکوٰۃ کے اندر، روزے کے اندر، صدقے کے اندر۔ دوسرا بندہ مذنبن، وہ گناہ گار بندہ تھا، اکثر کوئی نہ کوئی گناہ، کوئی نہ کوئی غلطی اس بندے سے ہو جاتی تھی۔ جو عبادت کرنے والا پرہیزگار تھا وہ اسے کہا کرتا اکثر عن الذنب، تو میرا دوست بھی ہے، تو میرا بھائی بھی ہے، گناہ نہ کیا کر، رب کو ناراض نہ کیا کر۔ دوسرا گناہ کرنے والا خاموش ہو جاتا۔ ایک دن وہ پھر گناہ گار کسی گناہ میں ملوث ہو گیا بشری تقاضوں کے تحت، یہ نیک بندہ آیا اس کے پاس، کہا اکثر عن الذنب۔ روکنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، یعنی آپ بازو پکڑیں، کسی کی اصلاح کے نام سے مروڑنا شروع کر دیں۔ گریبان سے جب کسی کو پکڑ کے ہم کہیں گے کہ میں نے تجھے یہ گناہ نہیں کرنے دینا، تو شاید جو گناہ وہ کر رہا ہو وہ چھوٹا ہو، وہاں پر اس سے بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے۔ اصلاح کا بھی ایک انداز ہوتا ہے، اصلاح کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کسی کو سمجھانے کا۔ کہا تو نہ کر، بڑی سختی سے کہا۔ وہ گناہ میں تھا، گناہ میں اس کا انٹرسٹ تھا، اس کی دلچسپی تھی، غصے میں آ گیا۔ وہ کہنے لگا تو جا کے اپنی عبادت کر۔ یہ عبادت گزار، سنن نبی داؤد 4901 نمبر حدیث، کہا میں جا کے اپنی عبادت کرتا ہوں، لیکن میں تجھے بتاؤں اللہ کی قسم کھا کے کہ لا یغفر اللہ لک، میں تو جا رہا ہوں عبادت کرنے کے لیے، لیکن میں تجھے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ تجھے بخشے گا نہیں، تجھے بتا رہا ہوں یدخلک اللہ النار، تجھے اللہ جہنم کی آگ میں پھینکے گا۔ ہم بھی کہتے ہیں یہ فلاں بخشا گیا نا تو ساری دنیا بخشی جائے گی، فلاں جنت میں چلا گیا تو ساری دنیا چلی جائے گی، یہ فکریں ہماری زبانوں پر بھی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فمات جبیعا، وفات ہو گئی، ابھی قیامت آنی ہے، حساب کتاب ہونا ہے، لیکن کچھ لوگوں کی مثالیں اللہ نے اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے اپنے پیغمبروں کی زبانوں سے ہم تک پہنچا دی۔ فرمایا اللہ کے ہاں جو حساب ان کا ہے، اس کی کیفیت، اس کا منظر، اس کی تصویر، اس کا نقشہ یہ بنتا ہے کہ اللہ اس بندے سے پوچھیں گے، جس بندے نے کہا تھا کہ تیری بخشش نہیں ہونی، تو نے جہنم میں جانا ہے، میں جا کے عبادت کرنے لگا ہوں، اللہ کا اس سے سوال ہوگا کہ مجھے ایک بات بتا، تو جانتا ہے کہ ما انا بفاعل، میں کیا کرنے والا ہوں؟ یا اللہ مجھے نہیں پتا۔ اللہ دوسرا سوال کریں گے کہ میں اس بندے کو جنت میں داخل کروں، تیرے پاس طاقت ہے کہ تو مجھ سے چھین کر اس کو جہنم میں پھینک دے؟ یہ عبادت گزار کہے گا نہیں، اللہ کہے گا تو جہنم میں چلا جا، اور اس گناہ گار کو میں نے اپنی رحمت سے بخش دیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے تھے، حدیث مکمل ہونے کے بعد وہ لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ لوگوں دیکھو، انہ لتکلم بکلمۃ اوبقت دنیاہ و آخرتہ، لوگوں اس بندے کو دیکھو، اس نے اپنی زبان سے ایک جملہ کہا ہے، اپنی دنیا بھی برباد کر لی اور اپنی آخرت بھی برباد کر لی، اپنی زبانوں کو سنبھال لو۔ 3 حدیثیں میں نے عرض کی ہیں۔ یہ بندہ بڑا عبادت گزار تھا، جو بھی رب نے کسی کو توفیق دی رمضان المبارک کے مہینے میں، کسی نے افطاریاں کروائیں، کسی نے سحریاں کروائیں، کسی نے خرچ کیے، فطرانے دیے، صدقے دیے، زکوٰۃ نکالی، گناہوں سے رکے، نمازیں پڑھی، جماعت کے ساتھ تراویح پڑھی، روزہ رکھا 15 گھنٹے کی بھوک اور پیاس۔ اپنی عبادت کی حفاظت بھی کرنی ہے ہم نے۔ کوئی مال کما لینا اسے نہیں برباد ہونے دیتا۔ نیکیاں دنیا کی بے سرمایہ جس کو قیمت دے کر نہیں خریدا جا سکتا وہ دولت ہے۔ اس دولت کی حفاظت کیجیے۔ اس دولت کے ضائع ہونے کا سبب، بہت بڑا سبب، وہ ہمارے منہ میں یہ چھوٹی سی زبان ہے۔ 3 حدیثیں ایک صحیح بخاری میں ایک فقرہ بول کر، ایک یہ حدیث اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے والا جب ماں نے کہا، یہ تینوں حدیثیں بتاتی ہیں۔ اب آ جائیں اگلے موڑ پر، وہ کیسی باتیں ہوتی ہیں؟ یہ تو پتہ چل گیا نا کہ زبان سے نکلنے والی گفتگو بندے کی عبادت
ضائع کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے۔ اب اگلا موڑ، کس طرح کی باتیں ہیں، کس طرح کے فکرے ہیں جو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، نیکیوں کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلح حدیبیہ کا مسئلہ آپ کی زندگی کا بڑا عظیم مسئلہ ہے۔ آپ نے رات گزاری وہاں پر، رات کو بارش شروع ہو گئی۔ سیدنا زید بن خالد الجوہنی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ہمیں فجر کی نماز کی اذان ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی بنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ہمیں نماز پڑھائی فجر کی، علی اسری سماء، بارش ہوئی تھی، کانت من اللیلۃ، اس رات بہت زیادہ گرمی کا موسم تھا، مکہ کا ٹمپریچر درجہ حرارت ویسے بھی زیادہ ہے، لوگوں کو سکون ملا، اطمینان ملا، راحت ملی، شادمانی ملی، خوشی ملی۔ حدیبیہ کے مقام پر صلح سے پہلے کی بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا صحابہ سے، کہا ایک بات بتاؤ، تم جانتے ہو اتدرون ماذا قال اللہ ربکم، تمہارے رب کا آج کی رات پیغام کیا آیا ہے؟ اللہ کے رسول ہمیں نہیں پتا۔ اللہ ورسولہ عالم، اللہ کریم کا پیغام کیا ہے یا تو اللہ کو پتا ہے یا آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کو پتا ہے۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آج کی رات رب نے تمہیں بارش عطا فرمائی، یہ نعمت ہے رب کی، لیکن اس بارش کے بعد، اچھا یہ لوگ کون ہیں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ لوگ کون ہیں جن کے بارے میں آیت اتری، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ جب وہ آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے تھے نا، اللہ آسمانوں پہ ان سے راضی ہو گیا تھا۔ کسی سے راضی دنیا میں اس کا ماں باپ، اس کے بہن بھائی، اس کے علاقے کے بڑے، وہ بندہ بڑے نصیب اور مقدر والا ہے جس سے اس کا رب عرش بری پر راضی ہو جائے۔ یہ وہ لوگ تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ان لوگوں کو میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کا پیغام رات کو آیا ہے۔ اللہ کے رسول کیا آیا ہے؟ کہا پیغام یہ ہے، اس بارش کے بعد کئی لوگ، اللہ کا فرمان ہے کہ ایسے ہیں، اصبح عبادی مومن بی و کافر بی، کئی لوگ ایسے ہیں کہ ان کا اللہ پر ایمان ہے، اور کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ پر ایمان کو چھوڑ کر کفر کر لیا ہے۔ صحابہ کو یہ بات بڑی ہلا دینے والی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ فرمایا جس نے بارش کے بعد کہا مطرنا بنوع قضا و قضا، بارش آئی ہے، فلاں ستارہ فلاں ستارے کے پاس چلا گیا تھا اس لیے بارش برسی ہے، فرمایا وہ سارے کافر ہو گئے۔ اور جس بندے نے کہا مطرنا بفضل اللہ و برحمتہ، کہ ہمیں بارش ملی ہے اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل سے، اس بندے کا اللہ پر ایمان موجود ہے۔ ایک فکرہ ہے جو زبان سے نکلا، بندے کی زندگی بدل کے چلا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان، پتہ چلا اس زبان سے نکلنے والے فکرے، چلیں ہم تو چھوڑیں، ایک اور مثال لے لیتے ہیں، کس طرح کی باتیں ہیں، اس زبان کی گفتگو کس طرح کی، جو بندے کی نیکیوں کو تباہ کرتی ہے۔ ترمذی کی حدیث 2502 جامع ترمذی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں، ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بیٹھی ہیں، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کوئی معمولی ہستی نہیں، بڑی حیرانگی کی ایک بات، دنیا پہ یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی، اللہ کے پیغمبر تھے، صفائی کس نے دی؟ وہی کا ایک، لوگ کہتے ہیں بچے نے دی، قرآن و سنت میں ثبوت نہیں ہے، قرآن یہی کہتا ہے شاہد من اہلیہا، صفائی کسی صفائی دینے والے نے دی، گواہی دی کسی گواہی دینے والے نے، بہرحال مخلوق میں سے کسی نے صفائی دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم پہ تہمت لگ گئی علیہ السلام، صفائی ایک بچے نے دی عیسیٰ علیہ السلام نے۔ صحیح بخاری میں حدیث، جریج ولی پہ تہمت لگی، صفائی ایک بچے نے دی، لیکن جب تہمت لگی مومنوں کی ماں
नबी की ज़ौजा सिद्दीक की बेटी आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा पर, तो सफाई देने के लिए परवरदिगार कायनात ने किसी बच्चे को नहीं बुलाया। सफाई के लिए अल्लाह के पैगंबर मौजूद थे, उनके दिल पे इल्का करके उनसे सफाई नहीं बयान करवाई। उम्मत के सिद्दीक मौजूद थे, अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, सफाई उनसे भी नहीं ली गई। ज़मीन पे सोचें बोलें, अल्लाह कुरान के अल्फाज बना दे, उमर मौजूद थे रदी अल्लाह ताला अन्हु, सफाई उनसे भी नहीं ली गई। जिनसे फरिश्ते भी हया करें उस्मान, सफाई उनसे भी नहीं ली गई रदी अल्लाह ताला अन्हु। और वो हस्ती सैयदना अली बिन अबी तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में पैगंबर फरमाए मन कुन्तु मौलाहु फ़अलीशुन मौला। बाद लोगों को सनद पे इश्काल है कि जो मुझे दोस्त समझता है उसे अली को भी दोस्त बनाना पड़ेगा रदी अल्लाह ताला अन्हु। अली से बुग़्ज़ मुनाफ़क़त रखने वाला, जिसके दिल में मुनाफ़क़त है उसके दिल में अली के साथ बुग़्ज़ होगा रदी अल्लाह ताला अन्हु। मोमिन बंदा अली से मोहब्बत करेगा रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये हस्तियां मौजूद थी, सफाई नहीं ली। खुद परवरदिगार कायनात ने जिब्रील अमीन को कुरान देकर सूरत नूर की आयतें भेजी, जाओ जाके आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की सफाई। आज भी वो कुरान पाक में आयात मौजूद है, इन्नल्लज़ीना जाउ बिल इफ़्क उस्वतुम मिनकुम, पारा नंबर 18 में सूरह नूर में। ये हस्ती है जिन्हीं के कमरे में अल्लाह के पैगंबर फौत हुए। मैं कहता हूं पूरी ज़मीन का वो टुकड़ा बड़ा खुश नसीब टुकड़ा है, यहां में मेरे पैगंबर का जिस्म दफन हुआ। रब ने कौन सी जगह पसंद कराई? मस्जिद नबवी नहीं, मस्जिद हराम नहीं, मदीना का बकी कब्रिस्तान नहीं, आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा का कमरा, उनके कमरे की, उनके घर की एक नुक्कर के नबी की कब्र आयशा के कमरे में बनेगी रदी अल्लाह ताला अन्हा। इतनी अजमतें, इतनी फजीलतें। जब मेरे पैगंबर की रूह जिस्म का साथ छोड़ती है तो सर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में होता है। ये सारी फजीलतें उस हस्ती के पास है। इतनी अजीम हस्ती, जामे तिरमिज़ी की 2502 नंबर हदीस। एक दिन मेरे पैगंबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, अल्लाह के रसूल सफ़िया के पास वक़्त ज़्यादा गुजारते हैं आप, हस्बुका मिन सफ़िय्यता कज़ा व कज़ा, क़ाला बाज़ुर रुवात तानी कसीरतन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उस बीवी का कद छोटा है। अब ये बात हमारे यहाँ बड़ी आम सी बात है, हम तो जुगतों के चैंपियन बनने की कोशिश करते हैं। कोई बंदा हमारे सामने किसी को जलील कर दे, हम समझते हैं इस जैसा फनकार बंदा नहीं। यार ये बंदा है, टैलेंट है तो इसके पास। हमें इस बात पर अल्लाह ताला से तौबा करनी चाहिए। सिर्फ इतनी बात कही कि सफ़िया का कद छोटा है रदी अल्लाह ताला अन्हा का, और कहने वाली हस्ती, ये सारी फजीलतें, ये सारे मकाम, ये सारे दर्जे, ये सारे मर्तबे उनके पास हैं, आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास। मेरे पैगंबर के चेहरे का रंग बदला। कहा, आयशा लक़द क़ुल्ति कलिमतन लौ मुज़िजत फ़िल बहरि लमज़जतहु। तेरे मुंह से निकला हुआ ये जुमला और फिक्रा अगर इसको जाके समुंदर के पानी में डाल देना, लमज़जतहु, समुंदर का सारा पानी जहरीला हो जाएगा। अब जहां पर जो बात सोचने वाली है, इस जुबान से निकलने वाला फिक्रा जो समुंदर के पानी में डाला जाए, जिसकी गहराई का नहीं पता, लंबाई का नहीं पता, वुसअत का नहीं पता, चौड़ाई का नहीं पता, पानी की मिकदार का नहीं पता कि वो है कितना, उस सारे पानी का जायका जो बदल सकता है, वो जुमला अगर मेरी नेकियों में आ जाए तो मेरी नेकियों का हशर क्या करेगा? मेरी नमाजों में आ जाए तो मेरी नमाजों की बर्बादी कैसे उड़ाएगा? वो मेरी तिलावतों का हशर वो क्या करेगा? तो अपनी नेकियों की हिफाजत कीजिए। रमज़ान में नेकी करना ये अल्लाह की तौफीक और अल्लाह का फजल है, और फिर उस नेकियों को बचा के रखना, हिफाजत करना, ये एक मुसलमान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और नेकियों पर जो एक बारूद बनकर, बम बनकर जो चीज़ गिरती है, वो हमारी ज़ुबान से निकलने वाली गुफ्तगू और हमारे फ़िक्रे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा, और माँ जी ने क्या जवाब दिया? अल्लाह के नबी, हक़ईतु इंसानन, मैंने कोई इतनी खतरनाक बात तो नहीं कही। उसका कद छोटा है, मैंने कह दिया छोटा है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, दीन इस्लाम को यह बात पसंद नहीं कि तुम किसी का मजाक उड़ाओ, नहीं कह सकते। हमारे सामने तो बंदा गुजरे, हम उसकी एक एक चीज पे तबसरा करते हैं। 2275 नंबर हदीस सुनन इब्ने माजा की 2275। मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसला बयान किया, कहा कि सूद जो है ना, लिर्रिबा सिंतानी व सबऊन दरजा, सूद का गुनाह
اس کے اگر ٹکڑے بنائے جائیں، حصے بنائے جائیں، 72 حصے بنتے ہیں۔ 2275 نمبر حدیث سنن ابن ماجہ کی۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 72 فرمایا سود کے گناہ کے 72 حصے بنتے ہیں۔ ان 72 میں سے سب سے چھوٹا ایسروہا ان ینکح الرجل امہ، کوئی آدمی اپنی سگی ماں سے منہ کالا کرے، یہ سب سے چھوٹا حصہ ہے اس کا۔ صحابہ تو تھوڑی دیر ڈرے، پھر کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن مسعود راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو سب سے چھوٹا ہے، سب سے بڑا گناہ بھی سمجھا دیں۔ فرمایا سب سے بڑا گناہ وہ یہ ہے کہ عز الرجل المسلم، کسی مسلمان کو بے عزت کرنا، کسی مسلمان کو ذلیل کرنا۔ اور یہ فرض اللہ معاف فرمائے ہماری اکثریت ہر چوک میں، چوراہے میں، محفل میں، مجلس میں، بیٹھک میں، تھڑے پہ، چبوترے پہ بیٹھ کر بڑی ذمہ داری سے سر انجام دیتی ہے۔ زبان، اس زبان سے ہم ان وباؤں سے نکل سکتے ہیں، اس زبان کا درست استعمال کر کے ہم بلاؤں سے نکل سکتے ہیں، ہم پریشانیوں سے نکل سکتے ہیں اسی زبان سے۔ میں نے عرض کیا نا، دونوں اعتبار سے دین اسلام نے دینی قانون، اسلامی قانون، اسلامی آئین، اسلامی کانسٹیٹیوشن، اس کی شک یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی زبان کاٹ دے، 3 کروڑ آج کی جو سونے کی قیمت ہے اس کے مطابق 3 کروڑ 60 لاکھ روپے اس کو پیمنٹ کرنی پڑے گی۔ یہ زبان کی قیمت اللہ نے لگائی، یوں ہی نہیں لگائی۔ اس زبان سے مسلمانوں کی دنیا اور آخرت بھی بنتی ہے، دنیا اور آخرت تباہ بھی ہوتی ہے۔ میڈیکل سائنس نے چھوٹی سی زبان پر تحقیق کر کے 8000 برڈز لوگوں کو بتائے کہ یہ ہیں جو آپ کو ذائقے بتاتے ہیں۔ 1 منٹ کے اندر آپ 10 چیزیں کھا لیں۔ بندہ خوشبو لینے جاتا ہے دکان پہ، مارکیٹ پہ، ایک خوشبو وہ دکاندار آپ کو چیک کرواتا ہے، دوسری کرواتا ہے، تیسری، 5ویں پہ آ کے آپ کے ناک کے جو حص ہے وہ فیل ہو جاتی ہے۔ بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ وہی خوشبو ہے یا نہیں آ رہی، لیکن اس زبان کو پروردگار کائنات نے 8000 برڈز دیے ہیں۔ آپ 1 منٹ کے اندر 100 چیزیں بھی کھائیں۔ میڈیکل سائنس جاننے والے ڈاکٹرز کہتے ہیں آپ کی زبان آپ کو ہر چیز کا الگ الگ ذائقہ بتائے گی کہ اس میں فلاں ذائقہ ہے۔ یہ دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ آج کل جس حالات کے ہم شکار ہیں، ہماری زبان سے ہم بڑے کام لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو کام ہم نے لینا ہے، ان سے بچنا ہے، جو میں نے عرض کی چیزیں، جو کام ہم نے لینا ہے وہ کام کیا ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث 3377 نمبر حدیث ہے، 3377۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کو، سب کو مخاطب کر کے، الا انبئکم بخیر اعمالکم، صحابہ آج تمہاری عبادات، تمہارے عمل میں سے سب سے ٹاپ کی چیز تمہیں بتانے والا ہوں۔ اچھا، یہ سوال اللہ کے نبی نہ بھی کرتے تو کیا حرج تھا، سیدھا ہی بتا دیتے۔ یہ سوال کیوں کیا؟ لوگوں کو توجہ، لوگوں کی اپنی طرف کرنے کے لیے، لوگوں کو جگانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے کہ بندے ذرا تسلی سے، اطمینان سے بات سن بھی لیں، سمجھ بھی لیں۔ الا انبئکم بخیر اعمالکم، صحابہ بالکل سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ ہاں جی، یہ بات سننے والی ہے، سب سے بہترین عمل، کیونکہ ان کی نظر یہ تھی کہ اگر دین کو بہتر کر لیا تو ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، اگلی بات کر دی، فرمایا وہ عمل بھی سب سے بہتر ہے، اس کے ساتھ ساتھ ارفعھا من درجاتکم لدرجاتکم، تمہارے جو درجے ہیں نا جنت میں، یہ عمل ان کو بھی اوپر لے جائے گا۔ ان کا شوق اور پیدا ہو گیا۔ 2 باتیں ہو گئی، 5 باتیں بتائیں۔ تیسری بات فرمایا وہ عمل ایسے ہیں ازکاہا، تمہارے جتنے بھی عمل ہیں، شاید کوئی بھی عمل تمہارے اتنے گناہ ان کو ختم نہ کر سکے جتنے وہ عمل جو میں بتانے والا ہوں وہ تمہارے گناہوں کا خاتمہ کرے گا۔ 3 باتیں ہو گئیں، صحابہ کا شوق اور بڑھ گیا۔ چوتھی بات ان کے سامنے، عمل نہیں بتایا ابھی، فرمایا چوتھی بات خیر لکم من انفاقکم الذهب والورق، فرمایا ایک طرف لوگ نا نوٹ بانٹتے ہیں، سونا چاندی کوئی تقسیم کرتا نہیں دیکھیں گے آپ، فرمایا ایک طرف کوئی بندہ سونا اور چاندی لوگوں میں تقسیم کرے، اسے اتنا ثواب شاید نہ ملے جتنا ثواب اس بندے کو ملے گا جو عمل میں بتانے والا ہوں، جو بندہ اس عمل کو کرے گا۔ 4 چیزیں بتا دیں۔ 5ویں چیز فرمایا جو عمل میں تمہیں بتانے والا ہوں خیر لکم، وہ تمہارے لیے اس عمل سے بھی بہتر ہے کہ تم جاؤ دشمن سے لڑنے کے لیے،
अन तलक़ू अदुव्वकुम फयज़रिबू आनाककुम व तज़रिबू आनाकहुम, तुम उनकी गर्दनें उतार के फेंक दो, दुश्मन तुम्हारी गर्दनें उतार के फेंक दे, उससे भी वो अमल तुम्हारे लिए बेहतर है। जब 5 चीज़ें मुकम्मल हुई, सहाबा ने कहा बला बताएं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने सिर्फ 2 लफ्ज़ बोले, फरमाया इस ज़ुबान से अल्लाह का जिक्र करते रहो। ये ज़ुबान इंसान को कामयाबी की तरफ अगर हम दुरुस्त इस्तेमाल करें बहुत बुलंदी की तरफ लेके जाती है, बहुत आला चीज़ों की तरफ हमें लेके, हमारी बेहतरीन कामयाबी की तरफ। तो सारी बातों का खुलासा सबसे पहले नंबर पर कि अपनी नेकियों की हिफाजत कीजिए। उसके लिए हमने 3 हदीसें, पहली हदीस जो सही बुखारी सही तरगीब व तरहीब में 2883, वो नौजवान शहीद हो गया, माँ ने कहा मेरे बेटे ने पत्थर भी बांधा हुआ था, लड़ा भी बड़ी बेजिगरी से है, दुश्मन को कत्ल किया है, अल्लाह की रास्ते में जान कुर्बान कर दी, जन्नत मिल गई। मेरे पैगंबर ने कहा नहीं, शायद इसने कभी जिंदगी में कोई बात ऐसी कही हो जो बात इसकी इस इबादत को अजर से महरूम कर दे। फरमाया नहीं, पता चला इस हदीस से कि हमें अपनी इबादतों के अजर से ये ज़ुबान के फ़िक्रे महरूम कर देते हैं। दूसरी हदीस अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, ज़ुबान के एक फ़िक्रे की वजह से बंदा जहन्नम की गहराई में इतनी दूर तक चला जाता है जितना मशरिक से मगरिब का फासला है। तीसरी, वो 2 भाई बनी इसराइल के आपस में भाई बने हुए थे, एक बंदा सिर्फ अपनी ज़ुबान से ये फ़िक्रा बोल करके तू नहीं, तेरी बख्शिश नहीं हो सकती, बस तू तो पक्का जहन्नम में जाएगा, दोज़खी है पक्का, जन्नती हूँ तो मैं हूँ, ये बात अल्लाह को पसंद नहीं आई। इस बात भी सुनन नबी दाऊद 4901 नंबर। उसके बाद चंद फिक्रे कि पैगंबर के पीछे नमाज पढ़ के जब अल्लाह का पैगाम उनको सुनाया तो वो एक ज़ुबान का फ़िक्रा था, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ुबान से निकलने वाला फ़िक्रा था। तो इसलिए अपनी ज़ुबानों की हिफाजत, जो हम गुफ्तगू करते हैं, जो हम कलाम करते हैं, सोच लीजिए कि ये फ़िक्रा मेरे अल्लाह को पसंद आएगा कि नहीं, मेरे अल्लाह को नाराज़ करने वाला तो नहीं, मेरी नेकियों की बर्बादी का सबब बनने वाला तो नहीं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अंसुरिल जिहाद वल मुजाहिदीन, अल्लाहुम्मा अश्फि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अर्फ़अ अन्नल बलाअ वल वबा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।